انتہائی مختصر ہے، اپنے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ ہماری محفل اپنی اختتام کی طرف کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ میں مشہور و معروف شخصیت جناب سعید اکبر شاہ ہاشمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور چند معروضات پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب سعید اکبر شاہ ہاشمی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور میرے پنڈال میں موجود علاقائی زعماء اکابر بھائیوں اور میرے ننھے منھے مدرسہ عظمیٰ زینت القرآن کے طالب علم بچوں، آج کی تقریب یقیناً صبح سے لے کر اب تک آپ نے علماء اکرام کی نصائح تقاریر سنی ہوں گی، اور ایسے میں مزید آپ کا امتحان لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ مدرسے کے محتمم اور روحی رواں جناب حضرت مولانا عبدالصبور صاحب ہمارے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، ان کی محبتیں شفقتیں ہمارے اوپر ہمیشہ رہی ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تھوڑی سی گفتگو بھی کی جائے، بھلے آپ پر گراں گزرے لیکن حکم ہے تو کہنی پڑے گی۔ قرآن کی یہ تقریب یقیناً ہم سب کے لیے سعادت کے باعث ہے، برکت اور فیضان کا ایک چشمہ یہاں رواں دواں ہے۔ مدرسے کے اس ہمارے دوست نے جس طریقے سے آج کی یہ تقریب رکھی، یقیناً خال خال علاقوں میں اور خال خال لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ آپ چونکہ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہے، ہم سب کے اوپر ذمہ داری۔ ہم چونکہ امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر شخص بڑا ہے، سربراہ ہے، نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز حشر باقاعدہ سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ ماں بھی، خاتون خانہ بھی، نوکر بھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی حکم فرمایا کہ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار باپ، ایک ذمہ دار ماں کا کردار ادا کریں۔ ہمارے گھروں میں اگر قرآن ہوگا تو ذمہ داری کا احساس بڑھتا بھی جائے گا، بچے بھی اس میں ہوں گے اور پیرنٹس بھی ہوں گے، لیکن اگر قرآن سے ہم دور ہوتے جائیں گے، یہ چونکہ روشنی ہے، نور ہے، جتنا سینوں کے قریب ہوگا اتنا ہی برکتیں بھی ہوں گی، فیضان بھی اس کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، آپ میں سے بہترین افضل مین وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ کمپیریٹیو نہیں، پازیٹیو بھی نہیں، بلکہ سپرلیٹیو ڈگری، کہ سب سے بہترین شخص یہ وہی شخص ہے جو قرآن خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آپ میں سے سب سے بہترین اور خیر کا باعث وہی شخص ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا خیارکم، یعنی آپ میں سے سمجھدار آدمی، یعنی سمجھدار آدمی وہی شخص ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس میں آپ کو ساتھ بھی دینا ہے، کن عالمن او متعلمن او خادمن او حامین ولا تکن خامسن، فرمایا کہ آپ عالم بن جائیں،
آپ متعلم بن جائیں، آپ یہ نہیں بن سکے تو خادم بن جائے، فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو حامی بن جائے، یعنی آپ اس کے مقابلے میں نہ آئیں، حمایت کرنے والے بن جائیں۔ مانیے کہ اس کے مقابلے میں تو لوگ ہوں گے، ان کے مقابلے میں آپ ان کا ساتھ نہ دے بلکہ ساتھ ان کا دے دے، ان کی حمایت پر کمر بستہ ہو۔ فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، اس جیسا بدبخت نہ بن جائے جو اپنی صلاحیتیں بھی علماء کے خلاف، ان مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، اسلامی تحریکات کے خلاف، اسلامی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے خلاف استعمال کرتے ہو، وہ نہ بنے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہتا، میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کے درمیان یہی دو چیزیں ہیں، یعنی آپ کو ترکت فیکم امرین، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اقوال، افعال، وہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے مدارس کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ اس دور میں پہلے دور سے بھی زیادہ ہمارے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلامی تحریکات کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، اسلامی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے خلاف، جہاں پہلے انگریز کے دور میں، اس سے پہلے مختلف شکلوں میں اگر مخالفت پہ لوگ کمر بستہ تھے، تو آج میڈیائی طاقتور اس میڈیا کو استعمال کر کے علمی استعمار، علمی استبداد، علمی سامراج آپ کے مدارس کے خلاف کھڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑے ہیں تو یہ مدارس کے یہ ستو کھانے والے غریب پرور لوگ، انہی گلی کوچوں میں آپ کے پاس رہنے والے یہ خاکسار اس علمی سامراج کے خلاف اگر کھڑا ہے تو کیوں اور نہیں کھڑا؟ اس لیے آپ نے اگر ایمان کے ساتھ دینا ہے، اگر قرآن کا ساتھ دینا ہے، تو یہ مدارس کے یہ حاملین یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ وہ طبقہ نہیں ہے جو کسی کے سامنے جھک جائے۔ انگریز جب پورے دنیا پر اس کا طوطی بولتا تھا، آج ان کا کوا بھی نہیں بولتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان خاکساروں کے خلاف وہ کبھی کھڑے ہو گئے تھے، اور انہیں ہندوستان سے اپنا بوریا بستر گول کر کے بھاگنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں یہ خاکسار کھڑے تھے۔ آج بھی اگر مقابلہ پارلیمنٹ میں ہے، گلی کوچوں میں ہے، اور اگر میڈیا میں ہے، اگر الیکٹرونک میڈیا میں ہے، پرنٹ میڈیا میں ہے، اس سوشل میڈیا میں ہے، کہیں بھی اگر مقابلہ آپ کی اس طاغوتی قوتوں کا کرنے والے ہیں تو یہ خاکسار ہے، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ گلی کوچوں میں آپ کے ہاں مدارس موجود ہے، ماؤں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، بہنوں نے بڑوں نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور والدین نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ورنہ روز حشر یہ مت سمجھنا کہ اذان ہو گئی کانوں میں اور میں مسلمان ٹھہرا، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو پھر ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ آپ امت مسلمہ کے انتہائی وہ سپوت ہے جسے قیامت تک اس دین کے پیغام کو لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم خاموش رہ گئے تو قیامت تک آنے والی نسلیں روز حشر آپ کا گریبان، ہمارا گریبان پکڑ سکتی ہے، اور ہماری جو اکابر اور اسلاف گزرے ہیں وہ بھی قیامت دن پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ایک پیغام، ایک مشن، ایک پروگرام اور ایک تعلیم دی تھی، آپ نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا تھا؟ تو اس لیے جانی بھی، مالی بھی، اور آپ کی حمایت بھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ کو سنائی کہ آپ عالم بنے،
متعلم بنے، طالب علم بنے، نہیں بن سکتے تو خادم بن جائیں، نہیں بن سکتے تو حمایت کرنے والے بن جائیں، کسی 5ویں درجے میں نہ آئیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات، نبی قرآن حکیم کا حکم ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہی وہ ایک طریقہ ہے۔ یہ ننھے منھے، یہ نونہال، یہ آج تو چھوٹے ہیں لیکن کل تو یہ شیخ الہند بھی بن سکتے ہیں، یہ امام شبلی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی بن سکتے ہیں۔ ان کے اندر تو مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ کا پیغام اگر ہم دیں تو وہ بھی بن سکتے ہیں، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ، حضرت سندھی، حضرت سہواری، ایسے بڑے بڑے اکابر جنہوں نے ہندوستان کے اوپر اپنے نقوش چھوڑے ہیں، یہ وہ بچے وہ آگے جا کے اس طرح بن سکتے ہیں۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے، اس کا صوبہ سے لے کر میں تو دیر سے آیا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ ان بچوں نے آپ کے سامنے اپنی تمام تر صلاحیتیں جو اس ادارے نے ان کے اندر ودیت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو اس کا یہ ادارے کی کارکردگی کا شبہ ہے تو آپ اپنے استاد سے، ان بچوں کے متعلمین سے ضرور ملیے گا، ان سے پوچھئے گا۔ میں آپ سے اس مدرسے کے لیے تعاون کی اپیل کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں، انہیں حمایت دلائیں، خادم بن جائیں۔ یہ ان کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں ان کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں تو عوام میں سے ہوں، علماء نے تو آپ کو بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی لیکن عامی شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ انہی کے ساتھ نسبت باندھنے سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شخص انہی کے ساتھ روز حشر اٹھے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت آپ کسی لولی پاپ والے سے کرے، کسی لیبرل سے کرے، کسی فاشسٹ سے کرے، کسی وہ جو علم استعمار کے ایجنٹ ہے اس سے کرے اور پھر تمنا بھی یہ کرے کہ میں اپنے علماء کے ساتھ حشر میں اٹھوں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب و خیال میں نہ رہیں، دنیا میں ان کے ساتھ رہو گے تو رہیں گے آپ حشر میں بھی ان کے ساتھ۔ یہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ابھی سے عہد کر لے کہ ہمیں اس ادارے کو ایک بڑا ادارہ بنانا ہے۔ یہ چھوٹے طالب علم ابھی بڑے ہوں گے لیکن اس ادارے کو بھی وسعت دینی ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے آپ سب حضرات؟ میں نے آپ کا وقت لیا لیکن اس عہد کے ساتھ یہ وقت جو ابھی میں نے لیا ہے کہ یہ ایک عام سے آدمی نے باتیں کہی، بار گزری ہوں تو سمجھنا میں نے کہی نہیں اور آپ نے سنی نہیں، لیکن اگر آپ سمجھ گئے تو پھر آپ دامے درمے سخنے اس ادارے کو سپورٹ کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہی ادارے رہیں گے، روشنی ہوگی، دین پھیلے گا، آپ مسائل سے بچے رہیں گے۔ آپ کے ارد گرد اپنا ماحول آپ دیکھیں، اس پر مزید لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ میں بحث کر سکتا ہوں کہ میری سوسائٹی کا علم کیا ہے۔ ڈکیت یہاں موجود ہے، ڈاکو موجود ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سمگلر موجود ہیں، چرس اور کرسٹل اور آئس کی فراوانی ہے۔ آپ کے ارد گرد ماحول میں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ ماں نے اپنا کردار ادا کیا ہے نہ باپ نے کیا ہے۔ صرف ایک ملی کی آواز طوطے خانے میں، نقار خانے میں کوئی طوطی کی آواز ہو سکتی ہے۔ جب ان کو سپورٹ کرو گے انشاءاللہ العزیز آپ کا معاشرہ رحمتوں والا معاشرہ، برکتوں والا معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ آپ اور ہم سب اس جیسے اداروں کو سپورٹ کریں، اپنے آپ کو علماء سے نتھی کریں اور اپنے آپ کو جماعت، ایسی جماعت جو دیندار جماعتیں ہو، جو مدارس کو چلاتے ہو، جس کے اندر فقہاء موجود ہو، محدثین موجود ہو، مفسرین موجود ہو، علماء جید موجود ہو، مدارس موجود ہو اور مساجد موجود ہو، خانقاہیں موجود ہو، تحریک بھی چل رہی ہو۔ ایسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے سپورٹ بھی کرنا ہے اور ان مدارس کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ دین پھیلے۔ یہ مدارس ہوں گے تو دین ہوگا، نہیں تو سمجھ لینا کہ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ رائے گاں جا
سکتا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے ان بچوں کو جنہوں نے ختم قرآن کیا ہے اور حفظ قرآن کا ایک مقدس انہوں نے اپنے سینوں میں رکھا ہے، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص میں ادارے کے محتمم اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مایاناز اور ہورہار اساتذہ کو بھی میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گئے گزرے دور میں اپنا قیمتی جوانی ان بچوں کے اوپر صرف کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان جوانیوں میں، آپ کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں ڈالے تاکہ اس طرح ان پھول جیسے بچوں کی آپ تربیت پہ معمور ہے اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ناموافق اور نامساعد حالات میں آپ نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ صرف میرے اوپر نہیں بلکہ اس امت کے اوپر آپ کا احسانی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا شرف نصیب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔